یہاں جو قرون اولا کے مجاہدین کے سے ذوق شہادت کی بات میں اس نے پوچھا ہے، خالد بن ولید کے دور کی مثال ہے، جس وقت وہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور مسلمان سپاہیوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تھا، تو وہاں کی جو خواتین تھیں انہوں نے اپنے جو خیمے لگاتے ہیں نا، جس طریقے سے آپ آج تمبو لگاتے ہیں، ٹینٹ لگاتے ہیں، شامیانہ لگاتے ہیں، اس کے اندر آپ کیلے گاڑ کے اس پہ رسی باندھتے ہیں، اسے کہتے ہیں چوبیں، لکڑی وغیرہ کی بھی ٹھوک دیتے ہیں، اس کو چوبیں کہتے ہیں، کیلوں کو۔ تو انہوں لوگوں نے، خواتین نے کیا کیا تھا کہ جو لوگ پلٹ کر آ رہے تھے انہوں نے چوبیں نکال لی تھی اور کہا تھا کہ وہاں پر تو شاید تم لوگ بچ جاؤ گے، لڑو گے تو، لیکن یہاں پر اگر تم لوگ واپس آئے تو ہم انہی چوبوں سے تمہاری کھوپڑیاں توڑ دیں گے۔ تو کیا ہوا تھا، وہ مرد حضرات جو واپس آ رہے تھے وہ واپس میدان جنگ کی طرف پلٹ گئے تھے اور اس میدان کا نقشہ پلٹ گیا تھا، وہ جنگ جیتی بھی تھی، وہ جنگ جیت لی تھی مسلمانوں نے۔ یہ اسی واقعے کا ہے کہ انہوں نے جو ہے یہاں پر مثال دی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو سامنے اپنے جو مرد ہیں ان کو الزام دیں، ہم میں بھی تو وہ ذوق شہادت اور اپنے شوہر کو، بیٹے کو، بھائی کو، باپ کو جنگ پر بھیجنے کا جذبہ موجود نہیں رہا ہے۔ سریہ کی آواز خیمے سے باہر دور دور تک جا رہی تھی۔ طاہر اور تیمور ملک کے علاوہ باقی سپاہی اور افسر ایک دوسرے کا اشارہ پا کر خیمے سے باہر جمع ہو چکے تھے۔ بعض دم بخود کھڑے تھے اور بعض پر رکت طاری ہو رہی تھی۔ دم بخود بالکل گم سم کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ جو ہے اندر جو لڑکی ہے، عورت جو بول رہی ہے، اس سے حیران تھے بالکل، اور رکت طاری ہونا، رونا، بالکل کوئی رونا شروع ہو جانا یا رونے کی بالکل کیفیت ہو جانا، آنسو بھرے ہوئے ہوں، گلا رن گیا ہو، آواز نہ نکل رہی ہے، یہ کنڈیشن، یہ حالت ان لوگوں کی ہو گئی تھی۔ سریہ کے خاموش ہو جانے پر تیمور ملک نے باہر سے بلند آواز میں کہا، محترم خاتون، آپ کے بہت سے بھائی باہر کھڑے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن پر تاتاریوں کا نام سن کر دہشت طاری ہو جاتی ہے، آپ انہیں بھی حوصلہ دیں۔ سریہ نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، جو تاتاریوں سے ڈرتے ہیں میں انہیں اپنا بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں، اگر انہوں نے اپنے فرض میں کوتاہی کی تو ہم اپنے کنگن اتار کر، جو ہاتھ کی چوڑیاں ہوتی ہیں، کنگن اتار کر انہیں پہنا دیں گی اور ان کی زنگ آلود تلواریں اٹھا کر تاتاریوں کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گی۔ یہ یہاں جو زنگ آلود تلوار کا کہا گیا ہے، یہ دراصل تلوار سے یہ مراد نہیں کہ تلواریں جو جس سے وہ لڑ رہے تھے اس پہ زنگ آئی ہوئی تھی، جی نہیں، بلکہ وہ تلوار جو میدان میں کام نہ کر سکے اس کو کہتے ہیں زنگ آلود تلوار۔ اور کیونکہ اگر ان مردوں نے حوصلہ ہارا ہوگا تو ان کی تلوار بالکل بیکار ہوگی، ایسے جیسے زنگ آلود ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں ہم وہی زنگ آلود تلواریں اٹھا کر دشمن کے سامنے۔ اس کو نہیں، یہاں انہوں نے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے، سینہ سپر ہو جائیں گے، یعنی کہ ڈٹ جائیں گے، سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر یہ ہماری عصمت کے نگہبان نہیں بن سکتے تو قیامت کے دن خدا کے غیور بندوں کی صف میں کھڑا ہونے کی توقع نہ رکھیں۔ دختران اسلام اگر اس دن کسی کو بھائی کہیں گی تو وہ محمد بن قاسم جیسا مجاہد ہوگا جس نے اپنی قوم کی ایک بیٹی کی عصمت بچانے کے لیے 17 سال کی عمر میں ایک ملک فتح کیا تھا۔ سریہ نے تقریر ختم کی تو خواتین آگے بڑھ کر اس کے گلے سے لپٹ رہی تھیں اور خیمے سے باہر تیمور ملک طاہر بن یوسف سے کہہ رہا تھا، جب تک ہماری قوم میں ایسی لڑکیاں موجود ہیں ہم اسلام کے دشمنوں کے ساتھ صدیوں تک جنگ کرنے کے بعد بھی ہار نہیں مانیں گے۔ طاہر، تم خوش نصیب ہو، میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی کے راستے بلخ پہنچ کر ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ اپنے بلند ارادوں کی تکمیل کے لیے تمہیں جس ساتھی کی ضرورت تھی وہ تمہیں مل گیا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے اپنا لو۔ اس کا پس منظر کیا تھا، یہ دونوں کہاں جا رہے تھے، کہاں سے آئی، یہ ابھی ہم اس کے خلاصے کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم اس سبق کو اب پورا خلاصہ کرنا چاہیں تو دیکھیں، طاہر جس کا نام لیا گیا ہے
اور سریا جو ہے، طاہر دراصل مدینے سے 1.5 کوس دور ایک بستی تھی، شاید کوکن نام تھا، یہ پکا نہیں پتا ہے، لیکن 1.5 کوس دور سے ایک پیغام لے کر جا رہا تھا۔ اسلامی سلطنتوں پر یہ چنگیز خان اور تاتاری حملہ کر رہے تھے، یہ مسلمان ممالک ایریا علاقے جو بھی تھے ان کو متحد کرنے کے لیے ایک جگہ سے وہ بغداد جا رہا تھا۔ بغداد اس وقت دراصل وہ مرکز تھا جہاں سے سب جگہ کے لیے مسلمان ممالک کے لیے احکامات جاری ہوا کرتے تھے، فرمان رواؤں کے لیے احکامات جاری ہوتے تھے اور وہاں پر بڑے بڑے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ طاہر وہاں سے بغداد جا رہا تھا۔ یہ جو لڑکی ہے سریا، یہ سپاہی کی بیٹی تھی، یہ خوارزم میں ہی تھا سپاہی، وہ تو اپنے علاقے کی فوج کو چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا تھا، لیکن اسے وہاں کا انجام نظر آ رہا تھا کہ یہاں پر حملہ ہوگا اور کیا ہوگا کہ شاید ہی بچیں، تاتاریوں سے یہ لوگ خوف زدہ بھی تھے، تو اس نے اپنی بیٹی اور اس لڑکی کے ساتھ اس کا ایک بھائی بھی تھا، اگر ہم ان کا نسیم حجازی صاحب کا پورا ناول پڑھیں، ان کے ساتھ اس کا ایک بھائی بھی تھا، یہ دونوں بلخ جا رہے تھے اپنے نانا کے پاس۔ بلخ بھی ایک جگہ کا نام تھا۔ راستے میں طاہر کی اور ان لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہاں پر ہوا کیا تھا، یہ لوگ بھی تھے اور طاہر بھی تھا، ان لڑکی پہ اور لڑکے پہ تاتاریوں نے حملہ کر دیا تھا، تقریباً 8 سے 10 تھے، انہوں نے حملہ کیا تھا۔ اس حملے کے اندر طاہر نے ان کی مدد کی تھی اور بچا رہا تھا۔ طاہر ایک اچھا تیز زن تھا، سپاہی تھا۔ اچھا، اسی دوران پیچھے سے ان کا یہ 8 تھے سامنے جو نظر آ رہے، ایک نواں ساتھی جو انہیں پتہ نہیں تھا وہ چپکے سے آ گیا تھا۔ طاہر یہاں لڑنے میں مصروف تھا، پیچھے سے ایک ان کا ساتھی آیا تھا جو چپکے سے آیا تھا اور وہ طاہر پہ حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اس وقت یہ جو لڑکی ہے سریا، اس نے تلوار لے کر اس کا مقابلہ کیا تھا اور اس کو قتل بھی کر دیا تھا، جبکہ اس وقت اس جگہ کی عورتیں تاتاریوں کے نام سے خوفزدہ ہوتی تھیں، نہ کہ ان کے سامنے آ کے بات کرنا، اور بات کرنے سے بڑا تلوار لے کر کھڑے ہو جانا، لڑنا اور قتل بھی کر دینا۔ یہ کارنامہ سریا نے کیا تھا۔ جب یہ یہاں پر پہنچے تھے، کہاں پر جو یہ جان بچائی تھی اور بلخ کے راستے میں جہاں پڑاؤ تھا تیمور ملک، یہاں پہنچے تھے تو وہاں یہ واقعہ پتہ لگا تھا، تو ادھر کی عورتیں متاثر ہو کر آئی تھیں اور وہ کیا کہہ رہی تھیں کہ آپ ہماری عورتوں کو بھی ایسی نصیحت کریں۔ تو جب انہوں نے نصیحت کی تھی تو اس میں بتایا تھا کہ دراصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو آج مرد ہیں وہ بہادری نہیں دکھا رہے، وہ بہادری ضرور دکھائیں گے جب ایسا ہوا ہے کہ اگر مرد پیچھے ہٹے ہیں تو ہماری جو قوم کی عورتیں ہیں انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ آج ہم بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کو الزام دیں، ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس کے اندر حصہ لینا چاہیے، اپنے آدمیوں کو بھیجنا چاہیے۔ اس کی تقریر کے بعد جو عورتیں اور آدمی سب لوگ پرجوش ہو گئے تھے اپنے ملک کے لیے، اپنے ایریے کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے اسلام کے لیے جان دینے کے لیے اور تاتاریوں کے خلاف سینہ سپر ہونے کے لیے۔